زور دی بڑی سیاسی نعرے اسی بڑی زور دی لاتے ہیں کہ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیت، یزیدیت، ہر دشمن تے لعنت، نور قائم حجت، بلند سے بلند تر صلوات۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الملك الحق المبين الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام على الرسول المصدق المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبا القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعثومين المظلومين المنتجبين المنتخبين المطهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم ملعنين من يومنا هذا إلى يوم الدين وبعد قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد وهو أصدق الصادقين وقوله أحسن بسم الله الرحمن الرحيم كل شيء أحصيناه في إمام مبين صلوات نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ حیدری حسینیت حسینیت یزیدیت یزیدیت محمد اور آل محمد کے دشمنوں پہ لعنت محمد اور آل محمد کے دشمنوں پہ لعنت با آواز بلند صلوات عزیزان گرامی عقائد المعزز سامعین اہل علم حضرات امیر المومنین مولا متقیان مولا الموحدین امام الانس والجان فاتح خیبر فاتح احد و بدر فاتح خندق یعصوب الدین قائد الغر المحجلین مولانا امیر المؤمنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام شہادت کی مناسبت سے
مجلس عزا برپا کی جا رہی ہے۔ امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہمارے پہلے امام ہیں، اور ہم مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو خلیفہ بلا فصل رسول خدا مانتے ہیں۔ مسلمانوں کے ہاں مولا کائنات چوتھے نمبر پر خلیفہ ہیں، لیکن ہمارے ایمان اور عقیدے کے مطابق پہلا امام بھی امیر المومنین کی ذات ہے، اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلیفہ بلا فصل بھی امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ذات مبارک ہے۔ تو آج مولا کائنات کی شہادت کے سلسلے میں ہم یہاں پہ جمع ہوئے ہیں۔ یہ وہ ذات ہے مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی، کہ جن کے بارے میں پیغمبر گرامی قدر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انا مدینۃ العلم وعلی بابها، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ اور پھر پیغمبر گرامی قدر چونکہ اللہ کے رسول ہیں، وہ جانتے تھے کہ بعد میں کچھ لوگ آئیں گے جو اس حدیث میں کچھ اضافہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ وہ علی کے بغض میں کسی کو دروازہ بنائیں گے، کسی کو چھت بنائیں گے، کسی کو دیواریں بنائیں گے، کسی کو پرنالہ بنائیں گے۔ تو رسول کو یہ معلوم تھا، اس لیے نبی معظم نے جب یہ حدیث ارشاد فرمائی تو صرف اتنا نہیں کہا کہ انا مدینۃ العلم وعلی بابها، کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ اتنا کہنے کے بعد نبی معظم نے ارشاد فرمایا فمن اراد العلم فلیأت الباب، جسے علم چاہیے وہ دروازے تک آئے۔ جسے علم چاہیے وہ دروازے تک آئے۔ اور آپ پڑھے لکھے افراد موجود ہیں، آپ جانتے ہیں آج کل بہت سارے نئے شہر آباد ہو رہے ہیں، سوسائٹیوں کی صورت میں، ہاؤسنگ کالونیوں کی صورت میں۔ جب بھی کوئی جعفری صاحب سوسائٹی بنتی ہے تو سب سے پہلے سوسائٹی بنانے سے پہلے اس کا دروازہ بنایا جاتا ہے، اس کا دروازہ بنایا جاتا ہے۔